یہ صرف ایک سٹاک ایکسچینج تو اتنا جمپ کر گیا، پرسوں کے لوگوں کو حیران کر دیا کہ اتنے تیزی سے اور اتنے بڑے پیمانے پہ وہ جمپ کر سکتا ہے، لیکن معیشت کے باقی اشارے بھی کیا پازیٹیو ہے؟ دیکھیں جو گرانی ہے وہ فریز کم ہوئی ہے، اس کے بعد فریز ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ ہیں وہ کم ہوئے، ٹیکنیکل باتیں لیکن ہم کر دیتے ہیں۔ آئی ایم ایف کی انڈورسمنٹ موجود ہے آپ کے پاس۔ جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا وہ ہے آپ نے فورن انویسٹمنٹ حقیقی، میرے خیال میں جماعتوں کے سامنے ہوتا ہے نا کہ یہ حقیقی ہے یا نہیں ہے، فورن انویسٹمنٹ حقیقی وین یو کین سی دا بکس آن دا ٹیبل، وہ آنا ابھی باقی ہے۔ تو جب وہ آنی شروع ہوگی اور اس کے ساتھ جاب کریشن، جو ہم نے یوتھ کا ذکر کیا تھا نا صافی صاحب کے، جو جس کے اندر بہت اینگر اور لحاظ سے بھی موجود ہے، ان کو آپ کاؤنٹر نیریٹو سے نہیں ہٹا سکتے، ان کی سوچ کو نہیں بدل سکتے۔ ان کو آپ نے جابز کے ذریعے، اکنامک انگیجمنٹ کے ذریعے، یہاں پر آ کر گورننس کے بڑے ایشوز ہیں۔ جب آپ انٹرنیٹ جس کے ساتھ اتنی بڑی انڈسٹری جڑی ہوئی ہے اور ساری یوتھفل لوگ اس میں انوالو ہیں، اس کا حال آپ ایسے کریں گے کہ کسی ملک میں شاید ایسا حال نہ ہوا ہو، تو پھر یو آر ورکنگ ایٹ کراس پرپزز۔ تو ابھی سٹیبل ہے لیکن چیلنجز اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ یہ جو مسلم لیگ نون، ان کے اندر بھی آپ کو کوئی اختلاف نظر آتا ہے؟ اس کے اندر تو اب کوئی اختلاف مجھے نظر نہیں آتا۔ اختلاف کی جو گنجائش تھی وہ نواز شریف کے گرد گھومتے ہوئے سیاستدان تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ نواز شریف نے خود اس تمام نظام کو انڈورس کیا ہے۔ وہ پیرا فری پر بیٹھ کے بھی انگیج ہوتے ہیں۔ جو بیلاروس کے صدر ہیں ان کو عشائیہ انہوں نے مری میں خود دیا، وچ از اے وے آف سیئنگ کہ میں اس نظام کے ساتھ ہوں۔ تو نون لیگ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مثلا پنجاب میں کہ ہمیں مریم کی قیادت کا انداز پسند نہیں ہے، وہ اولڈ گارڈ جو ہیں، اور پھر وہ خاتون کے ساتھ شاید کام کرنے میں بھی تھوڑا سا ان کو مسئلہ ہو۔ مریم کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، مریم نواز کا، وہ ایک کلوز گروپ کے ساتھ کام کرتی ہیں، بہت زیادہ ایکسپینڈڈ انگیجمنٹ نہیں ہے۔ حمزہ شہباز آپ کو ویسے متحرک نظر نہیں آتے۔ تو پنجاب کے اندر سے یہ جو آرگنائزیشنل میٹرز ہیں اس کے اوپر تو آپ کو ہر وقت نظر آئے گی بحث ہوتی ہوئی، لیکن بڑے معاملات کی طاقت میں رہنا ہی نہیں رہنا میرے خیال میں مکمل کنسنسس۔ لیکن نواز شریف صاحب خود متحرک کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ خود متحرک ہوں گے تو پھر ان کو بہت سارے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ مثلا پہلا تو سوال کا جواب جو آپ نے دیکھا جب باہر گئے تھے تو ان سے میرے خیال میں لندن میں پوچھا گیا تھا کہ آپ پرائم منسٹر کیوں نہیں بنے، تو انہوں نے کیسا اس کو گول کیا، کوئی اچھے طریقے سے گول نہیں کیا اس کو۔ تو ان کو تو سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، پھر فوج کے رول کے اوپر ان کو سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، ایس آئی ایف سی کے اوپر ان کو سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، ہائیبریڈ ماڈل کے اوپر ان کو سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، صحافیوں کے اوپر بندشوں کے اوپر ان کو بات کرنی ہوگی، ان کو احتجاج کے طریقے کو جو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اس کے بعد ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو آنسر دیز کوسچنز۔ سو میرے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک چپ سو سکھ۔ اچھا، موجودہ حکومت کے لیے بھی اور ریاست کے لیے بھی بڑا خطرہ پی ٹی آئی ہے یا کہ کرم ایجنسی ہیں، بلوچستان ہیں، خیبر پختونخوا کے حالات ہیں؟ دیکھیں کارکردگی کا جو معیار ہے کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کا، ہمارے یہاں پہ تو ظاہر ہے ہم نے اکانومی کو ایک بیرومیٹر بنا دیا ہے، صاحب ہم نے یہ بنا دیا ہے کہ سیاست سٹیبل ہے یا نہیں ہے، لیکن اصل میں کارکردگی کا معیار تو لا اینڈ آرڈر ہے۔ جو دہشت گردی کے فگرز ہیں وہ پریشان کن حد سے بھی آگے گزر گئے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے، لیکن جب وہ اس بڑے پیمانے کے اوپر ان نمبرز کے ساتھ ہمارے بارڈر ایریا سے ہٹ کے مین شہروں کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، تو پھر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ زمین نہ ہونے کے باوجود یہ ہو رہا ہے۔ سو دیٹس اے ویری بگ چیلنج۔ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی چیلنج ہے، سی پیک کے حوالے سے بھی یہ چیلنج ہے، اور کارکردگی کے حوالے سے بھی چیلنج ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ 5 سال بعد آپ نے کیا کرنا ہے ملک کے اندر۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ صاحب کوئی 1 سال کے بعد کی بھی نہیں سوچ رہا، لیکن 4 سال کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔ عمران خان کا کیا کرنا ہے، مثلا ایک بڑا سوال ہے نا، وہ پی ٹی آئی کا کیا کرنا ہے۔ ابھی آپ نے بیٹ بیک کر دیا، پھر اس کا کیا کرنا ہے۔ عمران خان جیل میں رکھنا ہے آپ نے، کتنا اور جیل میں رکھنا ہے، 7 سال سزا دینی ہے، اچھا 7 سال کے بعد کیا کرنا ہے پی ٹی آئی کا۔ یہ بڑے بڑے سیاسی سوال ہیں جو ایک طویل المدت انسٹیبلٹی کے سورسز ہیں، لیکن فی الحال تو سب خوش ہیں کہ جی یہاں سے ان کو بھگایا اور پارٹی تتر بہتر ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی والے ایک اور حوالے سے بھی خوش ہے، ٹرمپ کے حوالے سے، کہ وہ اوت لیں گے تو کیا وہ عمران خان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟
دیکھیں ٹرمپ کے بارے میں کہنا اتنا ہی مشکل ہے جس طرح ایلن مسک کے بارے میں کہنا مشکل ہے، جس طرح ہماری اپنی سیاست کے بارے میں کہنا مشکل ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ یاد ہے یہاں پر امریکن ایمبیسی کے جو نمائندگان تھے وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ہم رات کو جب سوتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ صبح اٹھیں تو ٹرمپ نے کوئی ٹویٹ کیا ہو جس سے ان کی پاکستان پالیسی تبدیل ہو جائے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو لابینگ ہے اور بڑی انٹینس لابینگ ہے، یہ بڑی ویل پیڈ ویل آئلڈ لابینگ ہے، کانگریس مین سے خط لکھوانے سے لے کر اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے تمام اعتراضات کے باوجود بائی پارٹیزن ریزولوشن لانے تک بڑی انٹینس قسم کی لابینگ ہوئی ہے۔ تو ٹرمپ کی طرف سے ایک ٹویٹ آ جانا، ایک بیان جاری کر دینا، میں اس کو رول آؤٹ نہیں کروں گا، اور اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے دھمالے لوگ ڈالیں گے یہاں پر، لیکن اس کا حتمی اثر کیا ہوگا؟ امریکہ کا اثر پاکستان کے اوپر تبھی ہوتا ہے جب وہ ملٹری ایڈ دیتا ہے، تو اس کے نمبرز آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی آپ کو بہت زیادہ لیوریج نظر نہیں آتا۔ تو میں خارج از امکان نہیں کہوں گا کہ ٹرمپ جو ہے وہ لابنگ سے متاثر ہو کے کچھ کہہ دے، لیکن آپ کو پتہ ہے پھر ہمارے یہاں پر بادشاہ لوگ ہیں، انہوں نے یہی دیکھا کہ مڈل ایسٹ ہمارے ساتھ ہے نا، اگر مڈل ایسٹ سے چین ہمارے ساتھ ہے پھر ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے شکیل افریدی کو حوالے نہیں کیا تو وہ عمران خان پہ بھی یہ سٹینڈ لے سکتے ہیں۔ جی، عمران خان کے باہر آنے کی پریکٹیکل امپلیکیشن شکیل افریدی کے پریکٹیکل امپلیکیشن سے کہیں زیادہ ہیں، کیونکہ عمران خان نے جو بیانیہ بنایا ہوا ہے وہ اسی وقت قابل عمل ہوگا جب عمران خان اپنا بندہ جی ایچ کیو کے اوپر خود لاگو کرے گا اپنے ہاتھ سے، 7واں ہو یا چوتھا ہو یا دوسرا ہو، جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی اپنے ہاتھ سے لگائے گا، جب وہ ڈی جی ایم آئی اپنے ہاتھ سے لگائے گا، جب 111 بریگیڈ کا کمانڈر اپنے ہاتھ سے لگائے گا، تو جو معیار انہوں نے سیٹ کر دیا ہے اس معیار کے اوپر جب تک فوج ٹائیگر فورس نہیں بنتی عمران خان کو چین نہیں آئے گا، اور یہ ہونے کا نہیں ہے۔ طلعت، ایک آخری سوال اور آپ سے ایک میڈیا ایکسپرٹ کی حیثیت میں یہ جواب جاننا چاہوں گا، وہ یہ کہ ایک طرف سوشل میڈیا ہے، ہم سب مانتے ہیں کہ جی فیک نیوز ہیں، اور یوٹیوب چینلز ہیں جس کا جو جی میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اسی طرح ایون جو مین سٹریم چینلز ہیں ان میں بھی خبروں کا معیار بہت گر گیا ہے اور تجزیے کا معیار بہت گر گیا ہے۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ حکومت کیا کریں؟ ایک طرف پھر جب ایف آئی آر وغیرہ کاٹتے ہیں تو وہ بھی ہم جس طرح حماقت کی ہے اب مطیع اللہ جان کی، تو اسی طرح کی اس میں احمقانہ شکیں شامل کر دیتے ہیں یا دوسرے، لیکن اس صورتحال کا حل کیا ہو کہ اس میں ہم آزادی بھی آبزرو کر سکیں اور اسی طرح ہم کوئی فتنہ بھی نہ پھیلائیں؟ دیکھیں قوانین تو بہت سخت ہے صاحب صاحب، آپ نے خود وہ ڈرافٹ سارے دیکھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ انگیجمنٹ بھی رہی ہے اس معاملے کے اوپر، پیکا کا قانون موجود ہے، سائبر لاز کو مزید انہوں نے ٹائٹن کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد فائر وال بھی ان کے پاس موجود ہے۔ یہ جو بیانیہ ہے لاشوں کا، یہ تمام حکومتی اقدامات کے باوجود پھیلا ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ بڑے شواہد کسی کے پاس نہیں ہوں گے کہ یہ تمام جو ایڈمنسٹریٹو پاور ہے جو آپ نے استعمال کی، فائر وال بھی لگا دیا ہے، امیجز بھی نہیں جا رہے تھے نا، آپ کو یاد ہے آڈیو میسیجز بھی نہیں جا رہے تھے، آپ نے پیکا بھی لگا دیا، سائبر کے قوانین بھی لگا دیے، لوگوں کو بھی پکڑ لیا، تو کیا بیانیہ رک گیا؟ نہیں رکا نا۔ تو آپ نے کیسے روکنا؟ یہ بڑا سوال یہ ہے، یعنی بری رپورٹنگ کی موجودگی میں آپ نے اچھی رپورٹنگ کیسے کرنی، وہ ہمارے لیے سوال ہے۔ حقائق دیکھیں، اس بیانیے کو توڑنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ میں ہاسپٹلس کے دروازے کھول دیتا، میں کہتا آپ جائیں، جا کے اس کو چیک کریں، مورچریز کو چیک کریں، ریکارڈز کو چیک کریں، ہمیں بتائیں کہاں پہ فیک ہم نے ریکارڈ کو ٹیمپر کیا ہے۔ آپ یہ سوال اٹھائیں پریس کانفرنسز کے اندر، بھئی کہاں پہ لواحقین، اگر کہیں پر ہمارے سامنے کوئی آیا تو ہم اس کی انکوائری کریں گے، مت چھپائیں، اور اگر چھپانے کو کچھ نہیں ہے تو پھر حقائق کو سامنے لے کے آئیں۔ فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور غلط رائے کو کاؤنٹر کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ منطق کے ساتھ بات کریں اور حقائق کے ساتھ بات کریں۔ جب ادھر آپ ایمبیگوٹی کریٹ کرتے ہیں تو آپ نے دروازے کھلے چھوڑ دیے ہیں فیک نیوز کے لیے۔ تو میرے خیال میں ریاست کو ریگولیٹ کرنے کا جتنا شوق ہے اس سے زیادہ اپنے آپ کو اگر منظم کر کے حقائق شیئر کرنے لگ جائے تو زیادہ بہتر۔